میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وحبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی روزانہ یاد کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کالز اور پکچرز کو بھی شامل پروگرام بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ 50 بار۔ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام بتائیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام بتائیے۔ بتائیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ یہ ہے سوال آج کا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میرا میرا پیارا دین، گیم شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کچھ نئے بچے بھی موجود ہیں، تو شاید ان کو پہلے تو پوچھ لیتے، انہیں اپنا نام بھی یاد ہے، اچھے سے نہیں یاد ہے، اور بعض اوقات پروگرام میں آتے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، اپنا نام بھی جو ہے نا آدمی کو بھولنے لگتا ہے۔ کون کون ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ مائک دے دیں سیدھے ہاتھ سے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین، زور سے حسنین، اور زور سے حسنین، اور زور سے۔ حسنین۔ بھائی بھوک لگتی ہے آپ کو؟ بھوک لگتی ہے؟ بھوک نہیں لگتی کیا؟ لگتی ہے نا، بھوک کھانا چاہیے ہوتا ہے، لگتی ہے بھوک؟ منہ سے بولے جی۔ کھانا کیسے مانگتے، کس آواز میں؟ زور سے نا، کھانا ہے، اور اتنی زور آواز سے اپنا نام بتائیں، زور سے بتائیں اپنا نام۔ حسنین۔ ہاں حسنین۔ دیکھیں بھائی، ایک نام بار بار پوچھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماشاءاللہ نام ان کا بہت پیارا ہے۔ نام کیسا ہے ان کا؟ بہت پیارا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دینا ہے، یا تو کھانا تو ماشاءاللہ کھایا ہوگا، نیند بھی پوری ہو گئی ہوگی، تو پھر کیا ہوا؟ چپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ آواز سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نام کیسا ہے ان کا؟ جا محمد حسن۔ ان کا نام کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ بہت پیارا ہے نا، حسنین، کیونکہ خاص طور پہ ماشاءاللہ نسبت بھی ہے، محرم الحرام کے دن ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ تو خصوصی 9 اور 10 محرم، اس میں تو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں؟ نواسے۔ اچھا، ان کو ملا کے کہتے ہیں حسنین۔ کیا کہتے ہیں؟ حسنین۔ حسنین۔ امام حسن اور امام حسین کو جب ملا کے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ حسنین۔ اور ہمارے ننھے منھے بچے کا نام بھی کیا ہے؟ حسنین۔ مائک میں حسنین۔ حسنین۔ اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ اب زور سے بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ؟ جا محمد حسن۔
ماشاء اللہ. جام محمد حسن ایسے ہی ناراض رہتے ہیں, مسکرا کے نہیں بولتے. کیا نام ہے؟ جام محمد حسن. ماشاء اللہ. اور پروگرام کا نام میرا پیارا دین. بھولیں گے تو نہیں, زور سے بولیں گے اب. چلیں جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین. آپ بھی حسنین, تو مسکرا کے بول دیں. اتنا پیارا نام ہے ماشاء اللہ. ایک یہاں حسنین ہے اور ایک یہاں حسنین ہے, اور ایک وہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو جن کی ہم یاد بنا رہے ہیں, جن کا خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ آج کے ہمارے پروگرام میں بھی ذکر کیا جائے گا. اور کون ہے بھائی؟ حسنین. 2 حسنین ہو گئے ہمارے پاس. اور محمد سعود رضا. سعود رضا سے تم ناراض ہو جائیں, مائک میں نہیں بول رہے. سعود رضا کو تو پتہ ہے مائک میں بولنا ہوتا ہے. محمد سعود رضا. محمد سعود رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پروگرام ہے میرا پیارا دین. جی. اب اچھے انداز سے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس میں انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں کریں گے. حدیث پاک بھی ہم یاد کرتے ہیں, اور جتنی باتیں ہو سکے. آج پروگرام کا وقت بھی کچھ مختصر ہوگا, لیکن انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم کریں گے. اور بالخصوص ہم یاد کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اہل بیت اطہار کو, کہ جن کی عظیم الشان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ پیارا پیارا دین موجود ہے, جو کہ دین ہے دین اسلام. اور اسی دین کی ہم باتیں کرتے ہیں. پروگرام کا نام ہی ہے میرا پیارا دین. اور اسی دین کے لیے قربانی دی تھی امام حسین نے. امام حسین نے اسی دین کے لیے قربانی دی تھی کہ یہ دین ہمارے تک صحیح پہنچ جائے. کیونکہ ایک تھا نا یزید نام کا شخص. کون تھا؟ یزید. ہاں, وہ برا شخص تھا, وہ برا شخص تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ غلط باتیں عام کر رہا تھا, تو امام حسین نے اس کو منع کیا, اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ پیارا سا دین کے لیے انہوں نے قربانی دی, لہٰذا ان کو یاد کرنا تو بنتا ہے نا, انہیں یاد کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہوگا. پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی بھی موجود ہیں. اور سیگمنٹ کون سا شروع ہو گیا ہے؟ ایک پیاری حدیث. جی, ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. تو آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں, حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آج کی حدیث پاک بھی بہت پیاری ہے. آئیے حدیث پاک اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں, جو گھروں پر موجود ہیں بچے ان کے لیے, تاکہ وہ اس کو لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد ہمیں انہیں سینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اچھا سا خوبصورت سا لکھنا ہے, اور لکھنے کے بعد ہمیں آپ نے سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اسے بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی اسکرین پر نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی چلے جی, اس کی جلدی سے آپ تصویر بنا لیں. اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں یاد کریں گے. جی دیکھتے ہیں کون سے حسنین یاد کرتے ہیں جلدی, سیدھے ہاتھ والے یا الٹے ہاتھ. آپ دونوں بھائی تو نہیں ہوں گے, دونوں بھائیوں کا نام حسنین کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے جی ماشاءاللہ. آئیے حدیث یاد کرتے ہیں. من احب الحسن والحسین, من احب الحسن والحسین, من احب الحسن والحسین. من احب الحسن والحسین. آواز بہت تھوڑی ہے, کیوں؟ من احب الحسن, من احب الحسن, من احب الحسن من احب الحسن والحسین. والحسین. جلدی سے یاد کرنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, مجھے اگلے سیگمنٹس کی طرف بھی جانا, ورنہ پھر یہ ادھر ہی رہ جائے گا. من احب الحسن والحسین من احب الحسن والحسین فقد احبنی. فقد احبنی. من احب الحسن والحسین من احب الحسن والحسین فقد احبنی. فقد احبنی. لاسٹ ٹائم پڑھاؤں گا, اب دیکھتے کون یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ذہین بچہ بھی بنتا ہے. آج واقعی پتہ چلے گا کون ذہین ہے, کیونکہ میں نے زیادہ دیر یاد بھی نہیں کرائی ہے. سعود بھائی ماشاءاللہ قواعد تو آپ کو بڑے اچھے یاد ہوتے ہیں. حدیث دیکھتے ہیں. من احب الحسن والحسین من احب الحسن والحسین فقد احبنی. فقد احبنی. کون سنائے گا؟ حسنین بھائی کا ہاتھ اٹھا, پھر چلا گیا. دوسرے حسنین بھائی کا بھی ہاتھ اٹھا. چلے جی, پہلے ان سے. جی من احبنا, زور سے. من احبنا, من احب من احبنا حسن, من احب الحسن. من احبنا حسن حسین. چلے کوشش تو کر رہے. سعود بھائی نہیں سنا رہے, ان سے امید تھی. چلیں مائک میں جلدی سے, میں مدد کر رہا ہوں نا. من احب الحسن والحسین آگے. فقد احبنی. فقد احبنی. جی من زبردست. من احب احب الحسن حسن والحسین والحسین فقد. فقد یہ کچھ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں.
چلے بھائی آج جو ہے وہ میں اس کا ترجمے کی طرف چلے. آئیے اس خاص طور پہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا نا کہ ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں, امام حسن کو یاد کرتے ہیں, تو ان کے فضائل کیا ہیں. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کے فضائل بیان کیے, ان کی شان بیان کی ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. یہ اتنا کون پڑھے گا جو میں نے پڑھا ہے. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی. جی کون سنا رہا ہے؟ چلے بھائی ہم حاشر بھائی ہیں نا مائی دیں بھائی. جی جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. عربی نہیں, من احب الحسن والحسین فقد احبنی. سبحان اللہ. بھائی صفی اللہ بھائی آج کے بھی ذہین بچے ہمیں مل ہی گئے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے عاشر بھائی نے یاد کر. جام محمد بھائی جی اب مائک ہے آپ کے پاس لگا ہوا ہے, یہ ادھر ہی دے دیں. مائک لگا ہوا ہے آپ کے, یہ نہیں دے دیں. جی لے لیں, آپ لے لیں نا. من احب الحسن والحسین فقد احبنی. ترجمہ ترجمہ کنز الایمان. نہیں ترجمہ کنز الایمان نہیں ہے, حدیث پاک ہے ترجمہ. جی ترجمہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے سعود بھائی, دیکھیں آپ سے جیت گئے یہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آج کے ذہین بچے پھر عاشر بھائی آپ سے ہم واپس لے رہے ہیں ٹائٹل. آپ تو ہمارے وہ ہیں نا نعت خواہ ہیں, تو ہم جام محمد بھائی کو دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے, اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. کیا پتہ چلا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور آپ کی محبت تو ایمان کی جان ہے, بنیاد ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو ہمیں کس سے محبت کرنی ہے, امام حسن اور امام حسین سے. امام حسن اور امام حسین سے. امام حسن اور امام حسین سے, جنہیں کہتے ہیں حسنین کریمین, جن کی عظیم الشان قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 10 محرم الحرام کو دی, اور اس کی ہم یاد بھی بنایا کرتے ہیں. تو کیوں مناتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں ان سے کیا ہے, محبت ہے. ان سے کیا ہے, محبت ہے. ہاں محبت ہے. اور ان سے محبت کرنے کا تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اب اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس حدیث پاک کو ہم ماشاءاللہ نیاز بھی کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کی یاد میں محفلیں بھی سجایا کرتے ہیں. تو کوئی پوچھے یہ سب کیوں کر رہے ہو, کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. کیوں کر رہے ہیں, محبت. ہمیں ان سے چھوڑ دیں. نیاز کیوں بنائیے, ہمیں ان سے محبت ہے. ذکر کیوں کر رہے ہو, ہمیں ان سے محبت ہے. ہاں, تو ہمیں ان سے محبت ہے, اس لیے ان کا ذکر کریں گے, ان کی نیاز بھی کریں گے. تو ماشاءاللہ حدیث پاک بھی ہو گئی ہماری. اب جی صفی اللہ بھائی کیا کرنا ہے, اب کلام کی طرف پڑھیں گے, اور کلام سنانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاشر بھائی موجود ہیں. آئیے سیگمنٹ کلام کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام کون سا سنا رہے ہیں حاشر بھائی؟ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. اس کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں. مطلب کیا ہے, باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت. جنت کے باغ ہے نا, جنت خوبصورت ہے, وہ کس کے لیے ہیں, فرماتے مولانا حسن رضا خان, وہ ان کے لیے ہیں جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, ان کی مدحت کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. ان کو ملے گی جنت, انہیں ملے گی جنت. ہاں, اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے لیے کیا ہے, نار ہے, آگ ہے, وہ جائیں گے جہنم میں, آگ میں. ٹھیک ہے حسنین بھائی. اور جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں وہ جائیں گے جنت میں. جی باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت.
شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ ماشاء اللہ عاشر بھائی بہت پیارا آپ نے کلام سنایا اور اب وقت بھی مختصر ہے تو اب چلتے ہیں اسلامک ہسٹری سیگمنٹ کی طرف میرا پیارا دین میرا پیارا دین آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام ہے جس کے اندر بالخصوص ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور اسی حوالے سے آج میں بھی اسلامک ہسٹری میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا وقت ہے کچھ آپ سے بات کی جائے۔ یہ حسنین بھائی، ہم یہ سنتے رہتے ہیں نا، اصل میں بچوں کو سکھانا اور سمجھانا بات ہے، ہم تھوڑی سی بات سنیں لیکن سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، اور بہت ساری سنیں اور سمجھ میں نہ آئے تو کی بات نہیں ہے۔ مائک دے دے ہمارے حسنین بھائی کو، مائک دے دے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا۔ سیدھے ہاتھ کون سا ہے حسنین بھائی؟ سیدھا ہاتھ سوچ رہے، ہاں یہ والا ہے، تو اس سے لیتے دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کربلا امام حسین واقعہ کیا ہے؟ یہ کچھ پتہ آپ میں سے تو بتا سکتا ہے؟ جی جام محمد بھائی، مائک ہے گا مائک لگا ہوا، یہ جو لگا ہے نا یہ مائک ہے ان میں، ٹھیک ہے جی۔ سعود بھائی، اچھا کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا خوف سا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بول نہیں رہے ہوتے ہیں۔ حسنین بھائی ایسا ہے؟ ہاں چلے جی، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا میں نے بتایا، ایک شخص تھا، کون؟ یزید، ٹھیک ہے۔ وہ کیسا تھا؟ برا، اور وہ برے کام عام کر رہا تھا نا، تو اس کو حکومت مل گئی تھی، حکمران بن گیا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ نواسے کون ہوتے ہیں؟ بیٹی کے بیٹے۔ اور ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ، جو کہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی بیٹی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بڑے کون ہیں؟ بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن امام حسن. ہاں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یہ میدان کربلا میں نہیں تھے، یہ یہاں پر نہیں تھے، ان کا پہلے وصال ہو چکا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعود بھائی موجود تھے. تو جب اس نے برے کام کرنے شروع کیے، برے کام عام کرنے شروع کیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا، اور پھر جو ہے وہ یہ میدان کربلا، یہ کربلا ایک جگہ ہے، کیا ہے؟ جگہ ہے. ہاں، یہ کہاں پر ہے؟ کسی کو پتا ہے کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں ہے؟ عراق میں. عراق کہاں ہے؟ اب مشکل ہو جائے گی. یہ ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ملک ہے، وہاں پر یہ کربلا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے یہ جنگ ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے خاندان کے اور بھی کئی افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی بتیجے وغیرہ اور بھی افراد ہوتے ہیں، تقریباً 72 افراد ہوتے ہیں. اور جو ہے یزید کی جو ہے نا، چونکہ حکمران بن گیا ہوتا ہے تو بہت ساری فوج ہوتی ہے، ان سب کو وہ بھیج دیتا ہے، بہت ساری فوج بھیج دیتا ہے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں اور بہت سارے رفقا ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں. یہ کب واقعہ ہوتا ہے، کس دن ہوتا ہے؟ 10 محرم المحرم. ہاں، محرم کی 10 تاریخ کو. آج کیا تاریخ ہے؟ 9 تاریخ. آج 9 ہے، کل 10 ہے. تو کل بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا خصوصی. تو یہ میں نے آپ کو مختصر کہا. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ بہت سالوں پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے. لیکن امام حسین سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت. ہاں، حدیث بھی ہم نے یاد کی. تو چونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آج تک ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، دین کے لیے قربانی دی نا، کیونکہ وہ دین کے خلاف باتیں کر رہا تھا. تو آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے. اچھا ان کے نام بھی دیکھیں، حسنین. یہاں 2 ہی حسنین موجود ہیں. ایک پروگرام میں کتنے حسنین موجود ہیں؟ 2. کہیں پر آپ نے یزید دیکھا؟ کسی کا نام ہو یزید؟ کوئی بچہ دوست ہے کسی کا محلے میں، علاقے میں کہیں پہ بھی؟ یزید نہیں ہے. ہاں، کوئی نام رکھتا ہے یزید؟ نہیں. یہاں دیکھیں، ایک حسنین یہاں پر ہے، ایک حسنین یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے اچھا کام کیا، تو ان کا نام آج بھی باقی ہے نا. آج بھی لوگ اپنے بچوں کے نام کیا رکھ رہے ہیں؟ حسنین رکھ رہے ہیں، حسن رکھ رہے ہیں، حسین رکھ رہے ہیں. اور یزید نے برے کام کیے تو آج اپنے بچوں کا کوئی نام یزید نہیں رکھتا، اس کا اچھے سے ذکر بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں کیسے کام کرنے؟ اچھے کام. تو ہم اچھے کام کریں گے تو جو اچھے کام کرتا ہے پھر ان کا اچھا نام بھی رہتا ہے، ان کا اچھا نام بھی رہتا ہے، ان کو ذکر بھی کیا جاتا ہے. اور جو برے کام کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں یزید کا کیا حال ہوا. تو ابھی تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے. آئیے ایک واقعہ آپ کو بڑا پیارا سا میں سناتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین، توجہ سے آپ نے ساتھ دینا ہے میرا پورا، ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اعلیٰ نسب اور عزت والے بزرگ ہستیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. کہاں بات ہو رہی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت حسین بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محفل میں بات ہو رہی تھی. جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. کیا بات ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے؟ اب توجہ سے، کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے جو اپنے والدین، جو اپنے والدین، نانا اور نانی، چچا اور پھپھی، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ ہاں، یہ آپ سن لیں، ٹھیک ہے. یہ رشتہ دار انہوں نے گنائے کہ یہ سارے رشتے سب سے اعلیٰ ہے. ایسا کون شخص ہے؟ بھائی کوئی ہوتا ہے نا خود اچھا ہوتا ہے، ابو امی اتنے نہیں ہوتے یا رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس کے والدین، نانا نانی، پھپھی، خالہ، ماموں سب اعتبار سے وہ بہترین ہے، اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ سعود بھائی کو پتا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں وہ کون ہے. لوگوں نے عرض کی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایسا اعلیٰ شخص کون ہے. یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ وہ شخصیت ہیں. سبحان اللہ. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین. ہاں، کہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ جو نانا نانی، چچا، پھپھو، خالہ، ماموں ہر اعتبار سے سب سے
اعلیٰ ہیں. اور پھر فرمایا یہ وہ شخصیت ہے، ان کے ابو جان کون ہیں؟ مولا علی علی کرم اللہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امی جان کون ہیں؟ فاطمہ زہرا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی شہزادی ہیں. اور ان کے نانا جان تو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور نانی جان حضرت بی بی ختیجہ ہیں، چچا جان حضرت جعفر طیار ہیں، اور پھپھی جان حضرت حالہ بنت ابی طالب ہیں، اور ماموں حضرت قاسم ہیں جو اللہ پاک کے آخری نبی کے شہزادے ہیں، اور ان کی خالہ جان حضرت زینب بنت رسول اللہ ہیں. یہ سن کر مجلس میں تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ کربلا اور اس سے متعلق موضوعات کے بارے میں آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین